السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج سے ہم 9th کے کلاس کا سلیبس جو ہے اسلامیات کا وہ شروع کریں گے۔ اسلامیات کے سلیبس کے اندر سورہ انفال، اس کا ترجمہ اور اس کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا غزوہ بدر، بہت ہی مشہور و معروف غزوہ بدر ہے، وہ اس کے اندر 9th کے اسلامیات کے سلیبس کے اندر وہ آتا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال اس کے اندر آتے ہیں۔ تقریباً 40 نمبر کے مارکس جو ہیں نا وہ اس کے ترجمے کے آتے ہیں۔ احادیث اور ترجمے کے تقریباً 40 نمبر کے سوال آتے ہیں، اور زیادہ تر اکثر جو ہوتے ہیں نا وہ اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو ترجمہ کرنا نہیں آتا، اکثر اسٹوڈنٹس کو ترجمہ کرنا نہیں آتا، صرف رٹے بازی پہ وہ جا کے پیپر دے کے آتے ہیں، اور زیادہ تر کا جو جب رزلٹ آتا ہے تو وہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ سب سے کم مارکس جو آتے ہیں نا وہ اسلامیات کے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری توجہ ترجمے کی طرف نہیں ہوتی، ہمیں صرف رٹا لگایا ہوتا ہے، آیت کوئی آئی ہوتی ہے اور ترجمہ کوئی سا کیا کر کے آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ چیز شروع کی ہے کہ ہم نے ترجمات القرآن کی کلاس کے اندر 9th کے سلیبس کے اندر جو سورہ انفال آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ احادیث بھی جتنی آئیں گی وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور جتنا بھی ترجمہ آئے گا اس کا ہم لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ مکمل تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ آج ہم سورہ انفال کو شروع کریں گے۔ تو سورہ انفال جو ہے نا یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی تھی، سورہ انفال مدینہ کے اندر نازل ہوئی تھی، اور انفال کے جو معنی ہیں وہ 3 طرح سے کیے جاتے، 4 طرح سے کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مشہور و معروف جو ہے نا وہ یہی کی معنی کیا جاتا ہے کہ انفال کے معنی ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت، ایک مال غنیمت معنی کیا جاتا ہے اس کا، اور اس کے علاوہ دوسرا معنی جو ہے وہ کیا جاتا ہے مال فے، مال فے، اور تیسرا معنی کیا جاتا ہے مال سلب، اور چوتھا معنی کیا جاتا ہے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اسی انفال کے معنی میں آتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔ اور ہم نے یہاں پہ جس چیز کی بات کرنی ہے وہ ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ کفار کے مقابلے کے اندر جب وہ مجاہدین جاتے ہیں، جب ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے، کافروں کے ساتھ جب مقابلہ کیا جاتا ہے، جنگ کی جاتی ہیں، تو ان کے جب وہ میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کافر لوگ، تو ان کا جو پیچھے چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ ان کا ہر طرح ان کے استعمال کے اندر آنے والا جو بھی مال ہوتا ہے، ہر طرح کا جو مال ہوتا ہے، ان کی سواری ہو گئی یا ان کا زیر استعمال جو چیزیں ہیں یا ان کے اسلحہ وغیرہ جو ہیں، وہ تمام کا تمام جو بھی آئے گا وہ مال غنیمت کے اندر آئے گا۔ تو یہ صورت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ بھی چیز سب سے پہلے ہم نے جاننی ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی صورت۔
یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کے اندر دو فریقین تھے. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا لشکر ایک لشکر مسلمانوں کا تھا اور دوسرا لشکر کفار کا تھا، جو کفار مکہ کا. تو جب کفار مکہ جو تھے وہ اب میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو پیچھے جو انہوں نے مال چھوڑا تھا اس کے اندر جو مسلمان تھے، مجاہدین جو مسلمان تھے ان کے 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ایک گروہ نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور دوسرے گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حصار بنا لیا، ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. کافر لوگ جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو کافروں کے پیچھے بھاگ رہا تھا. مسلمانوں کا تیسرا گروہ کون سا تھا؟ جو کافروں کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اب جو وہ مسلمانوں کا وہ گروہ کہ جس نے مال غنیمت پر قبضہ کیا تھا، جنہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ مال غنیمت پر ہمارا حق ہے، جو مال ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اس پر ہمارا حق ہے. جو لشکر کے پیچھے گئے تھے یا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے کافر لوگ جاتے ہوئے، ان کا اس پر کوئی حق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جن لوگوں نے حصار بنایا ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ اگرچہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حصار نہ بناتے، ان کو اپنے گھیرے میں نہ لیتے، تو کفار مکہ نے جاتے ہوئے ان کو اگرچہ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پہنچا جاتے تو ہماری فتح جو تھی وہ شکست کے اندر بدل جانی تھی. اس لیے اس مال غنیمت کے اوپر ہمارا حق ہے. جو گروہ کفار مکہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا ان کو وہ کہنے لگے کہ اگرچہ ہم ان کا پیچھا نہ کرتے، ان کو میدان جنگ سے نہ بھگاتے تو انہوں نے واپس پلٹ کے آ جانا تھا، پھر بھی فتح جو تھی ہماری وہ شکست کے اندر بدل سکتی تھی، لہذا مال غنیمت کے اوپر ہمارا حق ہے. جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خاموش رہے، کیونکہ مال غنیمت کے بارے میں ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں تھا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت یہ آیتیں، یہ سورہ انفال کی شروع کی کافی زیادہ آیتیں جو تھیں نا وہ اس وقت نازل ہوئی جس کے اندر مال غنیمت کا حکم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر کے اندر جو حالات و واقعات پیش آئے تھے وہ تمام کے تمام واقعات اس صورت کے اندر شروع کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو لہذا جب اس کا حکم نازل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا جو مسلمانوں کا جو معاملہ تھا، جو مسئلہ تھا جس کے اندر ان کا آپس کے اندر جھگڑا پڑ گیا تھا، تو اس کو جھگڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تمام مجاہدین کے اندر، تمام مسلمانوں کے اندر اصلاح کے ساتھ اس معاملے کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو اس کا آج ہم اس کا ترجمہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں. یسألونک، سأل یسألو، یسألونک، یہاں پہ یہ جو یا ہے اس کا معنی کریں گے وہ سأل یسألو، وہ سوال کرتے ہیں. کاف جو ضمیر ہے اس کا معنی کریں گے آپ سے. آپ سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سے کیا مراد ہے؟ جو مجاہدین تھے ان کے آپس کے اندر جھگڑا پڑ گیا تھا نا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آ کے سوال کیا. مجاہدین جو تھے، مسلمان جو تھے، انہوں نے آ کے سوال کیا تھا. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی کہ مجاہدین مسلمان
وہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں عن الانفال، انفال یعنی کہ مال غنیمت کے بارے میں، جو مال غنیمت انہوں نے اکٹھا کیا تھا مجاہدین نے، اس کے بارے میں آ کے سوال کرنے لگے۔ قل کہہ دیجئے الانفال مال غنیمت للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، قل کہہ دیجئے الانفال مال غنیمت للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ پس فا کا معنی کریں گے پس، فاتقوا اللہ پس ڈر جاؤ اللہ سے، اور اصلحوا صلح رکھو ذات بینکم آپس کے اندر، یعنی کہ مال غنیمت کے جھگڑے کے اندر نہ پڑو، آپس کے اندر جو ہے نا وہ اس جھگڑے کے اندر پڑھ کے آپس کے اندر جو تمہاری صلح ہے اس کو ختم مت کرو، اپنے معاملات کو سیدھا رکھو، وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو ذات بینکم آپس کے اندر، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگرچہ ہو تم مؤمنین مومن۔ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مال غنیمت جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور مال غنیمت کے جھگڑے کے اندر پڑھ کے آپس کے اندر جو صلح ہے تمہاری، آپس کے اندر جو تمہارے معاملات ہیں، جو تم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیے ہوئے ہو، اس بھائی چارے کو، کیونکہ مدینہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے وہاں پہ بھائی چارے کی فضا پیدا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو اس بھائی چارے کو آپ ختم نہ کرو اور آپس کے اندر صلح رکھو، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیتے ہیں اس طرح آپ لوگ ان کا کہنا مانو، اگرچہ ہو تم مومن۔ اب مومن کون لوگ ہیں؟ آگے جو ہے نا وہ مومن لوگوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن لوگ کون سے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے مومن لوگ کون سے ہیں اس کی نشانیاں ہم کل پڑھیں گے۔ تو آج ہم یہ پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔